بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً تم خود سے روز یہی سوال کرتے ہوگے کہ سب ناممکن نظر آ رہا ہے۔ جو خواب میں نے دیکھا تھا، جو خواہش میرے دل میں مچل رہی تھی، اب وہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ دل کے کسی کونے سے بار بار یہ آواز آتی ہے کہ یہ اب ہوگا بھی تو کیسے ہوگا۔ تم ہر رات بستر پر لیٹ کر یہی سوچتے ہو کہ میں آخر ایسا کیا کروں، کون سے الفاظ استعمال کروں، کس وقت اٹھ کر روؤں کہ میری دعا قبول ہو جائے، میں ایسا کیا کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میری تڑپ ختم ہو جائے۔ اور یہی سوچیں، یہی وسوسے تمہیں آہستہ آہستہ نا امیدی کی ایک ایسی تاریک دلدل کی طرف لے جاتے ہیں جہاں سے نکلنا مشکل محسوس ہونے لگتا ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو، اپنے رب کے آگے سجدے بھی کرتے ہو، اپنی پیشانی کو خاک پر رگڑتے ہو، تو پھر دل میں ایسا گمان کیوں لاتے ہو؟ تمہارا یہی جواب ہوگا کہ میں انسان ہوں، میں تھک چکا ہوں، میں بہت عرصے سے، مہینوں سے، سالوں سے ایک ہی دعا مانگ رہا ہوں، لیکن حالات بدلتے دکھائی نہیں دیتے۔ میری ہمت اب جواب دے گئی ہے، اب مجھ سے مزید صبر نہیں کیا جا رہا۔ لیکن سنو، ذرا ٹھہرو، اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھو اور اپنے رب کے اس پیغام پر غور کرو جو اس نے قرآن پاک میں اتنے پیار سے تمہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور تمہارا رب اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ ذرا اس جملے کی گہرائی پر غور کرو۔ جب کائنات کا مالک، زمین و آسمان کا خالق یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے کافی ہے، تو پھر تمہیں کسی اور کے سہارے کی، کسی اور کے دلاسے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو، یہ ڈر، یہ خوف، یہ مایوسی اور یہ بے چینی نہ تو تمہارے دکھ کو کم کر سکتی ہے اور نہ ہی تمہارے لیے خوشیوں کے بند دروازے کھول سکتی ہے۔ یہ منفی سوچیں صرف تمہاری روح کو تھکاتی ہیں۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اس وقت صرف تمہارا یقین اور تمہارا صبر ٹیسٹ کر رہا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تو میرا بندہ میرے در پر کتنے یقین کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ تم یقیناً اپنے لیے بہت کچھ سوچتے ہوگے۔ تم نے اپنی زندگی کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے ہوں گے، ڈائریاں لکھی ہوں گی، تاریخیں مقرر کی ہوں گی کہ اس وقت تک میرا یہ کام ہو جانا چاہیے، اس عمر تک مجھے یہ کامیابی مل جانی چاہیے۔ تم یہی سوچتے ہوگے کہ اگر اب میرا یہ کام ہو گیا تو میری زندگی سنور جائے گی، لیکن تم اصل میں صرف ظاہری انسانی کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ انسان کی نظر بہت محدود ہے، وہ صرف اپنے آج کو دیکھ سکتا ہے، وہ اپنے آنے والے کل سے بالکل بے خبر ہے۔ تمہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو فیصلہ، جو راستہ یا جو شخص تم نے اپنے لیے پسند کیا ہے، کیا واقعی اس میں تمہارے لیے خیر ہے؟ کیا وہ تمہارے مستقبل میں خوشیوں کا باعث بنے گا یا وہ تمہاری تباہی کا سبب ہوگا؟
مگر وہ رب وہ تمہارے ماضی کو بھی جانتا ہے، تمہارے آج سے بھی واقف ہے اور تمہارے آنے والے کل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ بہترین منصوبہ ساز ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ اللہ بناتا ہے، اور بے شک اللہ سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے۔ جب ہم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو ہم دراصل ایک ایسے وکیل کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں جو کبھی کوئی کیس نہیں ہارتا۔ وہ رب تمہارے لیے جو فیصلہ کرے گا وہ تمہاری سوچ سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ شاید آج تمہیں اس کی حکمت سمجھ نہ آئے، شاید آج تمہیں لگے کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن جب وقت گزرے گا اور تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو تمہاری آنکھوں میں شکر کے آنسو ہوں گے اور تم کہو گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اب دیا ہے، وہ میری اوقات اور میری سوچ سے بہت بڑا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی کون سی ادا سب سے زیادہ پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بہت پسند کرتا ہے جو کسی نقصان، کسی مصیبت یا کسی بڑی آزمائش میں بھی ہمت نہیں ہارتا۔ وہ انسان جو ناکامی سے دل شکستہ ہو کر پیٹ نہیں جاتا، جو دنیا کے کسی لالچ، کسی عارضی فائدے کے لیے اپنے اصولوں سے اور اپنے رب کے راستے سے نہیں پھسلتا۔ سب سے خوبصورت ایمان اس بندے کا ہے جو ایسی حالات میں بھی اللہ پر پورا یقین رکھتا ہے جب بظاہر اس کی کامیابی کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہوتا، جب ڈاکٹر کہہ دیں کہ یہ بیماری لا علاج ہے، جب دنیا کہہ دے کہ یہ نوکری یا رشتہ نہیں تمہیں کبھی نہیں مل سکتا، جب سب راستے، سب دروازے دیوار بن جائیں اور اس وقت بھی بندہ مسکرا کر کہے میرا رب اب بھی معجزہ کر سکتا ہے، وہ اب بھی راستے نکال سکتا ہے۔ یہاں کیا گیا توکل، اس آخری حد پر کیا گیا بھروسہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تقدیریں بدلتی ہیں، جہاں ناممکن کو ممکن کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ جب تم دنیا کے تمام اسباب کو پس ڈال کر صرف مسبب الاسباب پر نظر رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرماتا ہے۔ تم اکثر سوچتے ہوگے کہ وہ کون سا ایک خاص کام ہے، وہ کون سا عمل ہے جو تمہاری دعا کی قبولیت کی وجہ بنے گا۔ تو سنو، وہ خاص کام یہ ہے کہ جب تم خود پر ایک مضبوط اعتماد کے ساتھ اس کائنات کی حقیقت کو اور اپنے وجود کے مقصد کو سمجھتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرتے ہو، جب تم زندگی کے راستے میں آنے والے کنکریوں کو، پتھروں کو اکٹھا کر کے اپنے لیے ایک مضبوط پہاڑ بناتے ہو، چیلنجز کو قبول کرتے ہو، جب تم مایوس ہو کر دنیا سے کٹ کر ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھنے کے بجائے
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہو جب تم اپنے آنسوؤں کو دنیا والوں کے سامنے بہانے کے بجائے سجدے میں بہاتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ تلقین کر رہا ہے کہ تم اپنے جذبات کو، اپنی اداسی کو، اپنے غصے کو کسی غلط یا نامناسب رخ پر نہ بہنے دو، اپنے ان جذبات کو، اپنی اس تڑپ کو دعا کے سانچے میں ڈھال دو۔ جب تمہارا دل تڑپے تو اس تڑپ کو گلے شکوے میں بدلنے کے بجائے کہو، یا اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، یا اللہ میں نہیں جانتا، تو سب جانتا ہے۔ جب تم اپنے آپ کو خالی کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہو تو پھر وہ تمہاری طلب، تمہاری سوچ اور تمہاری خواہش سے بڑھ کر تمہیں نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ جس طرح بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں اس بات کی گواہی ہوتی ہیں کہ اب رحمت برسنے والی ہے، بالکل اسی طرح جب تمہارا دعا مانگتے مانگتے دل بالکل نرم ہو جائے، جب تمہاری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگیں، تو سمجھ لو کہ یہ تمہاری دعا کی قبولیت کی ٹھنڈی ہوائیں ہیں جو تمہارے دل کو چھو رہی ہیں۔ رحمت الہی اب تم پر برسنے ہی والی ہے۔ یاد رکھو، وہ رب جو کچھ بھی کرتا ہے بہت بہترین کرتا ہے۔ اس کے ہر کام کا، اس کے ہر منصوبے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ہم انسان جلد باز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز ہم نے آج مانگی ہے وہ ہمیں کل مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تمہیں ایک پھل چاہیے تو تمہیں بیج بونے کے بعد صبر کرنا پڑے گا۔ تم روز زمین کو کھود کر یہ نہیں دیکھ سکتے کہ پودا کتنا بڑا ہوا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو بیج خراب ہو جائے گا۔ دعا کا بھی یہی اصول ہے، جب تم دعا مانگ لیتے ہو تو اسے اللہ کے پاس امانت رکھوا دو اور یقین رکھو کہ وہ بیج اب زمین کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے۔ اپنے وقت پر وہ ایک تناور اور پھلدار درخت بن کر تمہارے سامنے آئے گا۔ ایک انسان اپنے رب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ مستقل طور پر دنیا والوں سے اپنی کوئی خوشی خرید سکتا ہے، نہ ہی دنیا میں کوئی مستقل راحتیں موجود ہیں۔ یہ دنیا تو بنائی ہی آزمائش کے لیے گئی ہے۔ یہاں کی ہر خوشی عارضی ہے اور یہاں کا ہر غم بھی عارضی ہے۔ وہ رب تمہیں اس آزمائش میں، اس تاخیر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ کون ہے جو تمہارے اس بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ سکے۔ وہ تمہیں دنیا کے سہاروں سے توڑ کر اپنے سہارے سے جوڑنا چاہتا ہے۔ جب تم یہ جان لیتے ہو کہ دنیا کے سب لوگ، سب رشتے عارضی ہیں اور صرف ایک ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، تو تمہارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ تمہارے دل میں جھانک لیتا ہے،
وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اندر کی تڑپ کو دیکھتا ہے۔ پھر جب وہ تمہارا یہ خالص یقین دیکھ لیتا ہے کہ میرا بندہ سب کچھ ہار کر بھی میرے در پر کھڑا ہے، تو یقین کرو وہ کائنات کا مالک تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً تمہارا اللہ بہت قریب ہے اور جلد قبول کرنے والا ہے۔ تو تم وہ خوش نصیب ہو جو اللہ کے در پر آئے ہو۔ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو دنیا کے انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جو پیروں اور فقیروں کے چکر کاٹتے ہیں، جو سفارشیں ڈھونڈتے ہیں۔ تو کائنات کے سب سے بڑے شہنشاہ کے دربار کی فقیر ہو، تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں، اور اس ذات سے کیا مایوس ہونا جس کی صرف ایک لفظ کن سے پوری کائنات وجود میں آئی ہے، وہ رب جس کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، وہ رب جو کبھی پیدا نہیں ہوا بلکہ زندگی اس سے پیدا ہوتی ہے، وہ رب جس کا کوئی اختتام نہیں لیکن دنیا کی ہر چیز کا اختتام ہے، وہ رب جو تمہاری ٹوٹی ہوئی دل کو اتنے قریب سے دیکھتا ہے کہ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تمہارے دل کے ہر زخم کو دیکھتا ہے، تمہارے اندر کے ہر درد کو جانتا ہے، اور وہ اسے جوڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس ذات سے کیسے مایوسی، اس کی رحمت سے کیسا شکوہ۔ اپنے دل کو مطمئن کر لو، اپنے دماغ کے وسوسوں کو خاموش کر دو۔ سنو، تمہارا یہ صبر کا یہ آزمائش کا سفر اب ختم ہونے کو ہے، تمہاری منزل اب تمہارے بہت قریب ہے۔ ان قریب تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کن فیکون کا تحفہ آنے والا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہاری آنکھوں میں آنسو تو ہوں گے، لیکن وہ دکھ کے نہیں بلکہ خوشی اور شکرانے کے آنسو ہوں گے۔ تمہاری زندگی پھر سے مسکرا اٹھے گی، تمہارے اجڑے ہوئے چمن میں پھر سے بہار آئے گی انشاءاللہ۔ اے ہمارے پروردگار، اے زمین و آسمان کے مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے رب، ہم سب تیرے گناہ گار اور خطا کار بندے ہیں، لیکن تیرے سوا ہمارا کوئی اور در نہیں ہے۔ ہم تیرے ہی سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ، اس وقت جتنے بھی لوگ اس پیغام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جن کے دلوں میں کوئی نہ کوئی تڑپ ہے، کوئی نہ کوئی ایسی دعا ہے جو سالوں سے ادھوری ہے، یا اللہ ان کے دلوں کی اس بے چینی کو دور فرما۔ الہی، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما، اور جو اپنے روزگار، اپنے مستقبل یا اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دے، آمین۔ الہی، ہمیں اس یقین کو کبھی کمزور نہ ہونے دینا، ہمیں وہ صبر عطا فرما جو تیری پسندیدہ بندوں کا صبر تھا، ہمیں اپنی رضا میں راضی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ان تمام پیارے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں جنہوں نے کمنٹس میں یا اپنے دلوں میں دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں اتنی خوشیاں عطا کر دے
کہ یہ دل پھر کبھی کسی دکھ کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ہوئی ایک ایک دعا پر، آپ کے بہنے والے ایک ایک آنسو پر اپنا کن فرما دے اور آپ کی جھولی کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، آمین۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو اور اس سے آپ کو ذرا سی بھی امید ملی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میں روزانہ آپ کے لیے ایسی ہی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والے پیغامات لاتی رہوں۔